صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ام الدرداء قالت دخل علي ابو الدرداء وهو مغضب فقلت ما اغضبك؟ قال والله ما اعرف من امر امة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا الا انهم يصلون جميعا. رواه البخاری. حضرت ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت یہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ابو الدرداء آئے غصے کی حالت میں. تو میں نے کہا کہ آپ کو کس چیز میں غصہ دلا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معاملات میں سے سوائے اس کے کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں دوسری کوئی چیز نہیں پاتا. یہ ام درداء ان کی زوجہ ہیں ابو درداء کی. ابو درداء بہت بڑے تارک الدنیا تھے، یعنی دنیا کی چیز سے بالکل چھوڑ چکے تھے. صوفی وہ سمجھے اپنے زمانے کے صوفی تھے، صحابہ میں صوفی تھے. تارک الدنیا دم لوگوں سے کوئی مطلب دنیاوی معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں. یہاں تک کہ ان کی زوجہ جو ہے بناؤں سے گار کرنا چھوڑ دی. تو ایک صاحب نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کس کے لیے کریں؟ یہ تو توجہ نہیں دیتے، رات بھر نماز پڑھتے رہتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے رہتے. تو تارک الدنیا ہو گئے. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جہاں رہتے تھے وہاں کے مسلمانوں کے حالات ان کے جیسے نہیں تھے. یہ چاہتے تھے کہ اشراق پڑھیں، لوگ چاش پڑھیں، رات بھر نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں. کیا ہو گیا لوگوں کو؟ اس طرح کی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں، اس میں بھی کمی کرنے لگے. یہ ان کے کہنے کا مطلب اس زمانے میں یہ کہ جماعت، چونکہ یہ بات جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہے اس لیے اس باب میں یہ حدیث شریف لائی گئی کہ لوگوں کے حالات خراب ہو گئے تھے، اس کے باوجود جماعت کی پابندی باقی تھی. جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی باقی تھی. تو یہ اپنے لحاظ سے فرما رہے ہیں ابو درداء. وعن ابی بکر بن سلیمان بن ابی حسمہ قال ان عمر بن الخطاب فقد سلیمان بن ابی حسمہ فی صلاۃ الصبح وان عمرا غدا الى السوق ومسكن سلیمان بین المسجد والسوق فمر على الشفاء ام سلیمان فقال لها لم ارى سلیمان في الصبح فقالت انه بات يصلي فغلبته عيناه فقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلى من أن أقوم ليلة. رواه مالک. حضرت ابو بکر بن سلیمان بن ابی حسمہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سلیمان بن ابی حسمہ کو صبح کی نماز میں نہیں پایا. صبح کی نماز میں یہ دور چل رہا ہے فاروق اعظم ہی کا. اس سے معلوم ہے کہ جس طرح حضور تلاش کرتے تھے فلاں صاحب نہیں ہے، فلاں صاحب کہاں، فلاں، تو اس طرح سے ان کی سنت پر فاروق اعظم بھی عمل کرتے رضی اللہ عنہ. تو لوگوں کو ڈھونڈنا کیا بات ہے وہ نہیں ہے، کیا بات ہے وہ نہیں. تو فجر کی نماز میں سلیمان بن ابو حسمہ یہ تابعی ہے. تابعی بولتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہو. تو یہ سلیمان بن ابی حسمہ کو صبح کی نماز میں نہیں دیکھا. پھر عمر بازار کی طرف گئے، صبح میں نماز پڑھ کے بازار کی طرف گئے اور سلیمان کا گھر مسجد اور بازار کے درمیان تھا. تو شفا یعنی جو سلیمان کی والدہ ہیں ان کے پاس سے گزرے، یہ لقب ہے ان کا شفا. تو ان سے کہا میں نے سلیمان کو صبح کی نماز میں نہیں دیکھا. ان کی والدہ نے کہا فقالت کہ وہ رات بھر نماز پڑھتے رہے، ان کی نیند غالب آ گئی، آنکھ لگ گئی. رات بھر نماز پڑھ رہے تھے، صبح میں ان کی آنکھ لگ گئی.
گویا اس وجہ سے وہ فجر میں نہیں آ سکتے۔ فقال عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا صبح کی نماز میں جماعت میں حاضر ہونا یہ مجھے رات بھر نماز پڑھنے سے زیادہ پیارا ہے، کہ میں صبح کی نماز میں جماعت میں حاضر ہو جاؤں، یہ چیز مجھے زیادہ پیاری ہے کہ میں رات بھر نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ رات میں نماز پڑھنا کتنی ہی رکعت پڑھی ہے وہ نفل ہے۔ عشاء کے علاوہ جتنی بھی نماز پڑھی ہے، چاہے وہ تہجد کی صورت میں ہو یا جیسے نفل پڑھی ہے، وہ کیا ہے؟ نفل ہے۔ اور جماعت کے ساتھ نماز کیا ہے؟ واجب۔ ایک تو نماز فرض ہے وہ الگ ہے، جماعت کے ساتھ واجب۔ تو واجب تو نفل کے لیے واجب کو نہیں چھوڑا جائے، صرف نفل پڑھنے کے لیے واجب کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس سے فاروق اعظم نے فرمایا کہ میرا صبح کی جماعت میں حاضر ہونا مجھے رات بھر نماز پڑھنے سے زیادہ پیارا ہے۔ میں اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں صبح کی نماز میں جماعت میں حاضر ہو جاؤں، رات بھر پڑھوں کہ نہ پڑھوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ تو یہ اشارہ کیا کہ فاروق اعظم وہ ہیں جنہوں نے 2.5 سال میں سورہ بقرہ شریف حضور سے پڑھا تھا۔ اب کیا پڑھا؟ 2.5 سال میں سورہ بقرہ شریف، جو 2.5 پارے کی، تب کتنے نکات، کتنے نقطے، کتنی باریکیاں، کتنا پلایا ہوگا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنی گہرائی تک یہ پہنچا ہے۔ بھائی جتنا ٹائم لگے گا اتنا نا اس میں نقطہ نکلتا رہے گا۔ تو 2.5 سال کو بھی حضور سے سیکھا، جن پر قرآن اتر رہا انہیں سے سیکھا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ صبح کی نماز میں جماعت میں میرا حاضر ہونا یہ مجھے رات میں قیام کرنے سے زیادہ بہتر۔ یہ اشارہ کیا کہ ان کو کہو جماعت میں حاضر رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تہجد کے لیے جماعت کو نہیں چھوڑا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تہجد کے لیے جماعت کو نہیں چھوڑا جائے۔ عطا فرماتے ہیں، بزرگ ہیں عطا، یہ فرماتے ہیں کہ اگر تہجد کی وجہ سے فجر کی جماعت جائے تو تہجد چھوڑ دو۔ اگر تہجد پڑھتے ہو تو تمہاری صبح کی نماز جماعت نہیں ملتی ہے، اس کو نہ چھوڑو، اس کو چھوڑو، کوشش کرو کہ دونوں پکڑا جائے۔ اگر تم تہجد پڑھو تو سبحان اللہ دونوں ملے، لیکن اگر کہیں دونوں میں سے ایک کا اگر مسئلہ آ جائے تو جماعت کو نہ چھوڑو، جماعت کو تو پکڑے رہو، ہے نا، کیونکہ وہ کیا ہے؟ ہاں، یہ واجب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اور وہ بہرحال کیا ہے؟ وعن ابی موسیٰ اشعری قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اثنان فما فوقہما جماعت۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا 2 اور 2 سے زیادہ یہ ایک جماعت ہے۔ 2 اور 2 سے زیادہ یعنی اگر کہیں 2 مسلمان ہوں تو بغیر الگ الگ نہ پڑھ لیں، ایک کو امام بنا دے، ایک اس کے مقتدی بن جائے، جماعت کے ساتھ پڑھیں، ہے نا۔ یا امام کے علاوہ 2 ہوں تو باضابطہ امام نماز پڑھانے والا آگے کھڑا ہو اور 2 لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوں۔ یہ جماعت حکمی۔ ایک جمعہ کے لیے جو جماعت ہے وہ جماعت حقیقی ہے، جہاں امام کے علاوہ کم سے کم 3 آدمی چلے۔ جمعہ کا تھوڑا سا الگ معاملہ ہے، یہ جماعت عرفی ہے، جماعت حکمی ہے کہ 2 بھی جماعت ہو جاتی ہے، ورنہ حقیقی جماعت یہ ہے کہ کم سے کم 3 آدمی جو جمعہ کے لیے اور عیدین کے لیے شرط ہے، یعنی جمعہ میں کم از کم 3 مقتدی امام کے علاوہ، ہاں 3 مقتدی سفر میں ہے۔ اب چاہ رہے کہ جمعہ کی فضیلت حاصل کریں، اب 3 سے زیادہ ہے، پڑھا لکھا آدمی اس میں موجود ہے، سبحان اللہ، باضابطہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ شاید اگر اور دیگر شاید پائے جا رہے تب مسافر پر جمعہ نہیں ہے کہ مطلب واجب نہیں ہے نا، یہ نہیں کہ جائز نہیں ہے، اگر
اگر وہ پڑھے گا تو جمعہ ہو جائے گا۔ مسافر پر، جیسے مسافر پر روزہ نہیں تو اس کا مطلب واجب نہیں اس کو بعد میں رکھ لے، لیکن وہ رکھ لیا روزہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے مسافر مراد جو سفر شرعی کر رہا ہو، 92 کلومیٹر کی دوری پر وہ نکلا ہو گھر سے، تو وہ سفر شرعی ہے۔ راستے میں وہاں جہاں پہنچا وہاں اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تب بھی وہ مسافر ہے نا، تو جمعہ بھی اس پر نہیں، مطلب سہولت وغیرہ نہیں ہے تو اس کے لیے ظہر ہے۔ لیکن اگر وہ جماعت مل گئی، سنی مسجد ملی ہوئی ہے، باضابطہ وہ جمعہ پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ، جمعہ بالکل ہوگا، ہے نا۔ اسی طرح سے آپ خود 10-12 آدمی سفر کر رہے ہیں، آپ ہی صاحب مولانا صاحب ہے نا، تو جمعہ کے لیے جماعت چاہیے، آرام سے ایک امام بن کر کے جماعت، یعنی جمعہ کے لیے جو جماعت کہی گئی ہے مطلب اصل میں یہی ہے کہ امام کے علاوہ 3 آدمی چاہیے جمعہ کے لیے اور عیدین کے لیے، اور اس کے علاوہ جماعت کے لیے 2 آدمی بھی ہیں تو جماعت اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ کریمہ کا سادہ بندہ نوازہ مولا کریم، جماعت کی فضیلت کی حدیثیں ماں ترجمے تشریح کے ساتھ عرض کیے گئے مولا ذہن میں، دل میں، دماغ میں محفوظ فرما۔ حدیث شریف کے طالب علموں کو ہم لوگوں کا حشر فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، بے حساب و کتاب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جن کے والدین بقید حیات ہیں صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما، گھر کے ناچاتیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔